والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سے ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام صاحبزادہ محمد آفتاب صاحب، خلیفہ صوفی محمد اقبال صاحب، صوفی نبی احمد صاحب، دیگر معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، میں نے کوشش تو وہاں سے کی تھی کہ میں نماز تک پہنچ جاؤں، لیکن دیر ہو گئی ہے، آپ کو انتظار کرنا پڑا ہے۔ یہ چونکہ ہمارا سیر و سلوک کا اور عرفانی جو معاملہ ہوتا ہے گفتگو کا، یہ سورہ بقرہ کی جو آیت ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی آپ سے سوال کرے اسے بتا دینا کہ میں اس کے بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بھی کوئی پکارتا ہے اللہ کو تو اللہ اس کی پکار سنتا ہے۔ یہاں تک کہ جو ہمارے اہل علم ہیں، اہل عرفان ہیں، وہ تھوڑی دیر کے لیے رک کے سوچتے ہیں کہ وہ ذات جس کا دعویٰ ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم تمہاری شارگ جان جو ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اب جب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری شارگ جو ہے، رگ جان جو ہے، اس سے بھی زیادہ قریب، یعنی اس سے زیادہ قرب ہو نہیں سکتا، تو وہ جو میری شارگ جان سے زیادہ قریب ہے اس کا پتہ پوچھنے کے لیے مجھے محمد کے پاس جانا ہے۔ کیا عجیب بات ہے، وہ میرے قریب ہے، کہتا ہے جو میرا پتہ پوچھنے تیرے پاس آئے تو اسے کہنا میں تیرے قریب، میں تیری بات سنتا ہوں، جب بھی پکارتا ہے سنتا ہوں۔ آج میں نے اس پہ تو گفتگو نہیں کرنی، لیکن چلو چند جملے میں عرض کر دیتا ہوں۔ جب ہم عقائد کی کتابوں میں عقیدہ سمجھتے ہیں، توحید کا عقیدہ، تو توحید کا عقیدہ جو ہے اس میں اتنی بحثیں نہیں ہیں، نہ یہ اتنا مشکل ہے، چونکہ مجھے پتہ ہے کہ مجھے رزق دینے والا اللہ ہے، مجھے علم دینے والا اللہ ہے، مجھے ہدایت دینے والا اللہ ہے، مجھے شفا دینے والا،
نفع دینے والا اللہ. یہ میں اس آیت کو صرف سمجھانے کے لیے عرض کرنے کا. کبھی ذہن میں یہ جو شیطانی وسوسے آتے ہیں تو یہ آیت ذہن میں رہے کہ ہے وہ میری شہادت جان سے زیادہ قریب، لیکن پتہ حضور کے در سے چلے گا. کہ مجھے پتہ ہے کہ ہدایت مجھے اللہ دیتا ہے، ہدایت اللہ دیتا ہے، لیکن کس کے ذریعے سے دیتا ہے. کس کے ذریعے سے دیتا ہے؟ علم مجھے اللہ دیتا ہے، کس کے ذریعے سے دیتا ہے. تو اس آیت میں جو اصل چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ کو پہچاننے کے لیے پہلے ذریعے سے تو پہچان. یہ جملہ چھوٹا سا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرا بندہ جب آپ سے سوال. تو اصل چیز جو ہے وہ ذریعے کو پہچاننا ہے. قرآن کریم فرقان حمید کا جتنا بھی فوکس ہے وہ سارا اس بات پہ ہے کہ تو ذریعے کو پہچان. پھر ظاہر ہے دینے والی اسی کی بات ہے، دے کوئی اور نہیں سکتا. تو اس لیے عقائد کی کتابوں میں مشکل باب جب آتا ہے تو وہ وسیلے کا باب ہوتا ہے کہ وسیلہ نہ خدا بننے پائے نہ خدا سے جدا بننے پائے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، تو جب میرا بندہ اس ذریعے تک پہنچے جس ذریعے سے میں ہدایت دیتا ہوں تو پھر ہوں تو میں شاید جان کے قریب، لیکن معرفت تب ہوگی جب میرا محمد بتائے گا کہ سبحان یہ بہت مشکل باب ہے ذریعے کا اور وسیلے کا. لیکن اگر آپ اللہ کی کتاب کا سہارا لے کے چلیں تو آسانی ہوتی ہے. جہاں ایک بات جو خصوصی طور پہ مفسرین نے جس پہ فوکس کیا ہے وہ عجیب و دعویٰ کرتا. مانگنا تو میں نے دل سے ہے یا زبان سے، دو ہی ذریعے ہے نا. یا میں دل سے اللہ کو پکارتا ہوں یا زبان سے. اس جمعے میں نے آپ شرافت صاحب کے یہاں درس قرآن پہ جملہ ادھر میں نے عرض کیا تھا کہ ظاہراً یہ زبان اور دل بڑے قریب قریب نظر آتے ہیں، لیکن یہ فاصلہ صدیوں میں بھی طے نہیں ہوتا. یہ اتنا لمبا فاصلہ ہے کہ یہ صدیوں میں طے نہیں ہوتا. زبان سے اللہ اکبر کہنے والوں کا دل بھی اللہ اکبر کہنا. کتنے لوگ ہیں جن کا دل بھی اللہ اکبر کہنا، دل میں بھی اس کی کبریائی ہے وہ بڑا ہے. اس کے لیے میں نے وہاں جو مثال دی تھی کہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کی اذان ہو تو خرید و فروخت بیع جو ہے وہ چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ. میں نے کہا تھا وہاں پہ کہ ایک وہ بندہ جگہ سویر کا دکان پہ بیٹھا ہے، کوئی گاہک نہیں آیا، ادھر جمعے کی اذان ہوئی اور ادھر گاہک آ گیا. اب جس نے دل سے اللہ اکبر کہا ہے نا وہ دکان بند کرے گا. جس نے زبان سے کہا وہ نہیں بند کرے گا.
یہ زبان اور دل کا سفر جو ہے نا، یہ اگر طے ہو جائے تو بڑا آسان ہوتا ہے۔ ہاں، کبھی وقت آتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں قرآن کریم میں ہیں، رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک اولاد دے۔ اور بھی مختلف مقامات پہ مختلف چیزیں، لیکن ایک مقام آیا کہ جب جبریل نے بھی کہا کہ اللہ سے دعا کرو جب آگ میں پھینکا جانے۔ یہ دو مرحلے ہیں جو قرآن کریم میں ہیں، ان کو ذرا اچھی طرح آج سمجھنا ہے دعا کے معاملے میں۔ مثلاً حضرت زکریا علیہ السلام کا جہاں ذکر ہے سورہ مریم میں بھی اور آل عمران میں، تو وہاں بھی یہ بات ہے کہ اللہ کو نہیں پتا کہ زکریا تیرے ہاں اولاد نہیں، اللہ کو تو پتا ہے۔ اللہ کو نہیں پتا کہ بوڑھا ہو گیا، تیری بیوی جو ہے وہ بھی پھان گیا۔ یہاں مفسرین نے کہا ہے اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، وہ علیم و خبیر ذات ہے، لیکن اس کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اپنی بات اس کے سامنے سے کہو میں کمزور ہوں، میں بوڑھا ہو گیا، اپنی التجا اس کے سامنے رکھو۔ یہ بھی ایک محبت کی بات ہے، لیکن ایک وہ مرحلہ بھی آیا، ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کو نہیں پتا کہ اولاد نہیں ہے لیکن مانگتے رہے، لیکن وہ موقع جب آیا کہا جبریل کیا میرے اللہ کو نہیں پتا کہ مجھے آگ میں پھینکا جائے؟ اللہ دیکھ رہے ہیں، ہاں اللہ کو پتا ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا اگر اللہ اس بات سے راضی ہے کہ مجھے آگ میں پھینکا جائے تو پھر میں بھی راضی ہوں۔ یہ مقام رضا اور یعنی اس بات کی بھی خوش ہے کہ زبان سے مانگا جائے، اپنی التجا اس کے سامنے رکھی، وہ خوش ہوتا ہے اس بات سے، لیکن ساتھ دل شامل ہو نا التجا کرو۔ میں نے ایک موقع پہ آپ سے کہا تھا کہ دعا پڑھا نہ کرو، ہماری آج کل مصیبت ہے کہ ہم دعائیں پڑھتے ہیں، یہ پڑھنے کا رجحان جو ہے نا اس نے بڑا خراب کیا ہوا ہے۔ دعا کرنے والی شے ہے، پڑھنے والی شے نہیں، تو ہم پڑھتے رہتے ہیں، اس میں دل جلدی شامل ہوتا ہے۔ اب زبان بھی اور دل بھی، پہلے جتنے بھی ذکر ہیں قرآن کریم میں، یہ جو دو اشارے میں نے حضرت زکریا علیہ السلام کا کیا ابراہیم، لیکن ہمارے پاس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک نئی چیز شامل کی، اس میں ہاتھوں کو بلند کرنا شامل ہے۔ یعنی زبان آپ نے زبان سے دعا کرنی ہے، دل اس میں شامل ہو گیا، ہاتھوں نے تو کچھ بھی نہیں کرنا بھائی، ہاتھوں کی تو زبان بھی کوئی نہیں ہے نا، یہ بلند کیوں کرنے؟ اور پتہ ہے کتنے بلند کرتے تھے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ آپ کی یہ بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو جاتی، اتنے بلند کرتے تھے اس کی بات۔ تو اس پہ اہل عرفان نے جو باتیں، میں مفسرین کی نہیں، آج اہل عرفان کی بات آپ سے، وہ کہتے ہیں کہ یہ علامت تھی کہ کسی بلند ہستی کے سامنے یعنی اپنے ہاتھوں کے اشارے سے یہ بتا کہ کسی بلند ہستی کے سامنے۔ اب یہاں آ کے وہ ٹرننگ پوائنٹ، وہ جو میں نے ابراہیم علیہ السلام کی بات آپ سے کی کہ جب یہ احساس ہو کہ وہ ذات کتنی بلند ہے جس کی بارگاہ میں التجا کرنے لگا، جب تک دعا میں التجا نہ ہو وہ دعا نہیں ہوتی۔ ہاں، التجا جو ہے یہ ضرور شامل ہے۔
بے بسی ضرور شامل، مولا کا گر پڑا ہوں۔ تو یہاں اہل عرفان یہ کہتے ہیں کہ جب تجھے اس بات کا علم ہو گیا کہ وہ بلند ہے، اس بلند ذات کے سامنے میں سر نگوں کر کے کھڑا ہوں، دل جو ہے اس کے سامنے جھکا ہوا ہے، تو اب اس بلند بارگاہ سے کوئی گھٹیا شے نہ مانگا، اس بڑی بارگاہ سے کوئی چھوٹی شے نہ مانگا۔ کیا کہے گا اللہ میرا بندہ کیا مجھ سے مانگے ہے، فانی چیزیں مانگے ختم ہو جانے والی۔ تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بات تھی نا کہ میں سنتا ہوں، اس وقت اگر مانگنا تو صرف آخرت ہمیشہ رہنے والی، اللہ سے کبھی چھوٹی شے نہ مانگنا، یہ فنا ہو جانے والی چیزیں نہ مانگنا۔ بڑا جملہ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، بزرگاں پرانے بچے ان کے رواج ختم ہو گیا ہے، جب وہ دکان پہ سودا لیندے ہو نا تو چونگا نال تھوڑا، تو فرمایا کرتے تھے جب آخرت اس سے مانگے گا تو دنیا سے چونگے چونگے۔ کیا اس کے سامنے سر جھکا کے کم از کم تو بلال کی غلامی مانگ۔ کوئی کی غلامی تو بڑی، وہ تو بلال کر سکتا ہے، وہ تو ابو بکر کر سکتا ہے، وہ تو علی کر سکتا ہے، کم از کم علی کی غلامی تو مانگ، بلال کی غلامی تو مانگ۔ سلمان فارسی کی، ابو ذر غفاری کی غلامی، ابو بکر اور عمر شیخین کی غلامی، کم از کم اتنا تو مانگ۔ یہ میں ذرائع کی بات کر رہا ہوں، دیتا وہی ہر شے وہی، لیکن چونکہ ذریعے سے دیتا، اگر آپ ذریعہ نہیں پہچان پائے، یہ میں نے جملے پتہ کیوں کہے، ڈائریکٹ میں بھی کہہ سکتا تھا حضور کی غلامی مانگے، یہ بھی تو کہہ سکتا، جب وہ اللہ ذریعہ ہاں بناتا ہے نبی کو، یہاں یہ تو نہیں کہا کہ کوئی مثلاً مجھ سے پوچھنے آئے تو اسے بتانا بھائی جو رسول اللہ سے پوچھنے آئے، اللہ کا پتہ نبی بات سے پوچھنے، اللہ نے قرآن میں وہی ذریعہ بتایا، تو ذریعہ ہمیشہ وہ استعمال کرنا جو اللہ نے بنایا۔ اگر اپنی مرضی کا ذریعہ بناؤ گے تو مشرک ہو جاؤ گے، ہاں یہ بھی شرک ہے، کبھی اپنی مرضی کا ذریعہ۔ میں نے جو بات آپ سے کی ہے کہ کم از کم بلال کی حضرت علی کی غلامی تو کیوں بتا، اس لیے کہ یہ آگے پتہ چلے اللہ نے ذریعہ محمد کو بنایا ہے تو محمد نے ذریعہ علی کو بنایا ہے۔ انا مدینۃ العلم والی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ذرائع پہچاننا ضروری، اللہ کا پتہ چلے گا حضور کے گھر سے، اور حضور کا پتہ چلے گا علی سے۔ اگر آپ ذریعے تک پہنچ گئے نا تو مسئلہ آسان ہو جائے، اس میں اپنی مرضی نہیں کرنی کبھی۔ اس لیے میرے دوست قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے، کوئی تو اپنے سلسلے کا بھی آخے کہ میں چشتی صابری ہوں، اگر وہ جھوٹا ہو تو ہمارے سلسلے کا ذریعہ نہیں، اگر ظالم ہو تو ہمارے سلسلے کا ذریعہ نہیں، بے نمازی ہو تو ہمارے سلسلے کا ذریعہ نہیں۔ ذریعہ پہچان،
یہاں ایک بات جو اکثر ہمارے ذہنوں میں بھی آتی ہے، لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ پھر یہ جو ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بھی اس پہ یہی فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دعا بھی اس دعا کے بغیر نہیں مکمل ہوتی۔ یہ جو دعا تھی نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، حضور نکاح کے موقع پہ دعا فرمائیں، نماز کے بعد دعا فرمائیں، کسی جنازے پہ دعا، مثلا کسی بھی موقع پہ، کسی کی شادی پہ کریں، تو باقی دعا کے ساتھ یہ دعا ہر دعا میں شامل ہو، اس کے بغیر حضور کی دعا مکمل نہیں۔ تو ہمارے اہل عرفان کے ہاں دنیا یہ نہیں ہے کہ یا ہمارے کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یا اللہ دولت بہت ہوگی تو شاید اس کی دنیا بن گئی ہے، کوئی عہدہ منصب مل گیا تو بڑا مکان مل گیا، کو گاڑی مل گئی، ہم اسی کو دنیا سمجھتے رہے۔ پتہ نہیں مجھے یہ جملہ کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، ہمارے بزرگان دین نے تو یہاں تک کہا ہے دنیا کی پہلے ڈیفینیشن سمجھ لیں، ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ سے غافل کرتی ہے۔ دولت کو دنیا نہیں کہتے، اگر یہی سخاوت کے لیے استعمال ہے، منصب اگر مظلوموں کے حق کے لیے ظالم کے خلاف استعمال ہو، آپ نے اتنے برتن رکھے ہوئے ہیں، بستر رکھے ہوئے ہیں مہمانوں کے لیے، یہ دنیا نہیں ہے۔ وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا جیفت و طالبھا، دنیا مردار ہے اور اس کو چاہیے۔ ہمارے بزرگان نے دین فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو مردار دنیا ہے اس کو تو اس کے نافرمان بندے بھی مسخر کر لیتے ہیں۔ نمرود اس کا نافرمان بنتا ہے، فرعون اس کا نافرمان بنتا ہے، قارون اس کا نافرمان بنتا ہے، تو یہ جو مردار دنیا ہے اس کو تو وہ بھی فتح کر لیتے ہیں، تو نے کیا بڑا کمال کیا۔ اس کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کرے گا تو اس مردار دنیا کو مسخر کرنے کے لیے یہ تو اتنی حسین شے ہے کہ اس کے نافرمان بندے بھی آزمائشوں کو خود حل کرنے کی کوشش کریں۔ دو چیزیں، علم اور معیشت، اقتصادیات۔ علم اس لیے حاصل کرو تاکہ نفس پاکیزہ، روح پروان چڑھے، معیشت اس لیے کہ تم کسی کی محتاجی نہ اختیار کرو۔ مسخر تو کوئی اور چیز کرنی تھی، تسخیر تو خواہشات نفس کو کرنا تھا، اللہ کی راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو مسخر کرنا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ مجھے دولت بڑی مل جائے، مجھے عہدہ مل جائے، میرے کو مکان اچھے ہوں، گاڑیاں اچھی، نہیں۔ جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہو کہ تیری دنیا بہتر کیا ہے، کیا ہے دنیا بہتر؟ میری دنیا بہتر یہ ہے کہ یا اللہ یہ زندگی اپنے نبی کی اتباع میں گزارنے کی توفیق، یہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ میری زندگی حسنات، حسنہ ویسے بھی نیکی کو کہتے ہیں، یہ زندگی نیکیوں میں گزرے، حضور کی اتباع میں گزرے، حضور کی غلامی میں گزرے،
وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کا حسنہ کیا ہے کہ یا اللہ یہ جو تو نے مجھے یہاں نیکی کی توفیق دی، اب آخرت میں اس کا اجر بھی عطا کر۔ دنیا میں آپ نیکی کے عمل کی دعا مانگتے ہیں اور وفی الآخرۃ حسنہ میں اس عمل کا اجر مانگتے ہیں۔ میں کئی لوگوں سے یہ سنتا رہتا تھا، میں نے اس لیے کہا کیا چلو چند جملے اس کے لیے۔ یہ ہمارا جو سیر و سلوک کا روحانی سفر ہے اس میں یہ بنیادی بات ہے، دینے والی اللہ کی ذات ہے لیکن ذرائع کو پہچاننا اور دنیا کی بہتری بھی اور آخرت کی بہتری، بس ٹھیک ہے۔ اب یہ بات تو آگے نہ کہ بلند بارگاہ میں ہاتھ بلند کرنے کا مقصد، اور جب بلند بارگاہ میں جائیں تو پھر گٹیا بڑی، اور اس کے لیے میں نے جو ذہن میں آتی ہے بات، حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی پاک کو وضو کروایا کرتے، جب وضو کروا رہے ہیں تو سرکار پوچھیں سل ربیعہ، آیت میں ہی ہے نا وائزہ سالہ کا، یہاں بھی کیا ہے سل ربیعہ مانگ پتا ہونا، وہ مانگنے کا طریقہ بھی ہے۔ بلند بارگاہ سے کوئی بلند شہی مانگو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایمان دیا، قرآن دیا، اللہ کی پہچان، کیا کچھ چاہیے، پہلے ہی بہت کچھ ملا۔ جب تیسری دفعہ سرکار ربیعہ مانگ جو مانگ، پھر یہ التجا کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دنیا میں آپ کو وضو کرواتا ہوں، آخرت میں بھی کہیں ایسے ہی قریب ہی رہے۔ ہاں، یہ صحابہ نے سلیقہ سکھایا، بڑی بارگاہ سے چھوٹی چیزیں نہیں مانگتے۔ اللہ بھی کیا کہے گا، وہ میں نے شاید کسی موقع پہ حج کا کوئی موقع تھا تو میں نے کہا کہ جب آپ وہاں خانہ کعبے کی دیوار کے ساتھ بھی لپٹ کے کہتے ہیں یا اللہ بچے کو نوکری مل جائے، کوئی روزگار مل جائے، فلاں کیا مل جائے، فلاں کیا، تو اللہ بھی کہتا ہے میرا بندہ اتنا سفر کر کے آئے تو مانگ کیا رہا ہے، کاش ایک جملہ کہہ دے مولا مجھے تو مل جا میرے لیے، کیوں؟ وہ بھائی جب اللہ مل گیا تو باقی تو سارے خزانے اسی کے، اور دنیا سے چونگے بھی ملتے گی۔ بڑھیا جملہ پھر وہ لکھا کسی نے، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری، مجھ سا کوئی گدا نہیں، تجھ سا کوئی اور حضور غوث پاک کا یہ جملہ فتوح الغیب والا، اس نے مجھے بڑا شرح صدر دیا۔ یقین جانیے پتہ نہیں حضور غوث پاک نے بھی کس کیفیت میں بیٹھ کے وہ جملہ لکھا ہوتا کہ محبوب سے محبوب کے سوا کچھ مانگنا ہی تو شرک ہے، محبوب سے محبوب کے سوا کچھ مانگنا ہی تو شرک ہے۔ کیا بندگی ہے تیری کہ تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ دے دو، رسول اللہ کے سامنے بیٹھا وہ چیزیں اور مانگ رہا۔ اب وہ کیفیت جو آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے کہ جس کا خامد بھی شہید ہو گیا، باپ بھی، بیٹا بھی، اس نے جملہ کیا اس ماں جی نے کہا تھا غزوہ احد کے موقع یا رسول اللہ بھلا آپ کو دیکھ کے بھی کوئی غم یاد ہے؟ تو ہماری سیر و سلوک میں عرفانی جو منزلیں ہیں وہ یہاں سے طے
ذرائع کو پہچانے، پھر اس ذریعے کو ہی مانگیں، اسی کو طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق